میرے محترم بزرگوں، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے خوشی اور غم کے حقیقت سے واسطہ نہ پڑتا ہو، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نصرانیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کفار و مشرکین میں سے ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی و غم کی بہاریں اور طوفانیں آتی ہیں۔ زندگی کے آنگن میں غم کی ہوائیں بھی چلا کرتی ہے اور خوشی کے موقع پر جو ہے خوشی کے موقع پر خوشی کے نغمے بھی گائے جاتے ہیں۔ ایسے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا انسانیت کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح عید الفطر ایک پرمسرت اور خوشی منانے کا ایک اہم ترین دن ہے جو اپنے دامن میں بے حد خوشیاں لاتا ہے۔ عید کی یہ تقریب ابن حبان کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی شاندار فتح کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے 8 دن کے بعد منائی گئی ہے، کیونکہ اسی سال رمضان کے روزے کی فرضیت تھی۔ عید الفطر دراصل رمضان کے ایک مہینے کے سخت آزمائش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام کی خوشی کے شکریہ کے طور پر منائی جاتی ہے، جیسا کہ شفیع امت نبی برہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو پوری آبادی میں بھیج دیتے ہیں اور فرشتے زمین پر اتر کر گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، شہر شہر میں، قریہ قریہ میں، گاؤں گاؤں میں سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز میں آواز بلند کرتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق سنتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ عید الفطر کی تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو کام میں نے اس کے اوپر لازم کیا تھا اس نے اس کو پورا کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اس کو پوری پوری اجرت دی جائے، اس کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اس کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، تم اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ مجھ سے سوال کرو گے میں عطا کروں گا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، قسم ہے مجھے اپنے کرم کی، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے عیبوں پر ستاری کا معاملہ کرتا رہوں گا، میں تمہیں دشمنوں کے سامنے، مجرموں کے سامنے کبھی بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اب بس
بخشے بخشائے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ عیدگاہ سے اپنے گھر کے جانب واپس لوٹتے ہیں تو وہ گناہوں سے بخشے بخشائے لوٹتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے، رات کی تراویح اور دیگر عبادات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی کیسی لاج رکھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت رضوان جنت کو حکم دے گا کہ اے رضوان، میں نے روزے دار کو ان کے قبروں سے بھوکا اور پیاسا اٹھایا ہے، لہٰذا تم جنت سے ان کی پسندیدہ چیزیں لے کر ان کا استقبال کرو۔ رضوان جنت اللہ رب العزت کے اس آواز کو سن کر چیخ مارے گا کہ اے خدمت گزاروں، اے نوکروں، اے غلاموں، نور کا ایک طبقہ لے کر آؤ۔ رضوان جنت کی آواز چاروں طرف پہنچتے ہی ستاروں سے زیادہ تعداد میں خدمت گزار، حوریں، تر و تازہ میوہ اور مزید شراب لے کر رضوان جنت کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب رضوان جنت روزے دار مرد اور عورت کا استقبال کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، چونکہ تم نے روزے کے دنوں میں بھرپور طریقوں سے صبر کیا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، لہٰذا